بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کی اولاد میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا؟ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے بت بنایا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑی؟ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت آدم کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ 146 سال بعد حضرت نوح کی ولادت ہوئی۔ مشہور تاریخ دان مقاتل لکھتے ہیں حضرت نوح کا اصل نام السکن تھا، جبکہ کچھ روایات میں ان کا اصل نام الساکن اور عبد الغفار لکھا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح کے والد کا نام شیس تھا اور والدہ ماجدہ کا نام کیشوش بنت قابیل تھا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا تھا، لوگ گمراہیوں میں ڈوب چکے تھے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی ہی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گئے؟ ابھی تو حضرت آدم کی چوتھی پیڑھی بھی نہ آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریح محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ گزرے ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کو ایسے ہی ماننے لگے جیسے نبی کو مانتے ہیں۔ یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام ود، سوا، یاغوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ پر ان کی نشانیاں رکھی جائیں۔ اس لیے شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئیں جو کہ ان کی استعمال شدہ اشیاء تھی۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان کے مجسموں کے نام رکھے گئے۔ لوگ شروع میں دل جوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں بھی دل لگا رہے۔ پھر وہ بھی وقت آ گیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن حاتم حضرت امام باقی سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ود ایک نیک شخص تھا، وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین پر اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہتے۔ جب ابلیس نے ان کی آہو بقا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے ود کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرنا۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس لیے اس نے ود کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں بت کا مجسمہ بنا کر رکھ دیتا ہوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ہی بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئیں وہ بھول گئیں کہ ود ایک انسان تھا، لیکن اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کی جانے لگی۔ پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اسی ود نامی شخص کے بت کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ پاک کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی اس بت کا نام ود تھا۔ اللہ پاک نے سورہ نو میں ان کے نام ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ ناظرین گرامی، کعبہ کے متولی خاندان جس نے 500 سال تک کعبہ کی تولیت کی، ان میں سے ایک شخص عمر بن لیح بن کما تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ اسی انسان نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لیح نے کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے تھے کہ لوگ ایک اللہ قبول کر میری اطاعت میں آ جائیں۔
عرب میں ہی پھر اللہ نے اپنے آخری اور پیارے رسول حضرت محمد کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دین ہمارے حوالے کیا کہ جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری اولادوں کو شرک جیسے ناسور سے دور رکھے، تمام بیماروں کو ہر بیماری سے پاک کر دے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرما دے۔